اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سامعین محترم، المہدی ٹی وی کے ذریعے سے آج سے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اصلاح ملت کے نام سے۔ موجودہ صورتحال جو قوم کی چل رہی ہے اور جس صورت سے ہمارے بھائی بہن دین سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، دنیاوی ترقی یا دنیاوی ماحول کے سبب سے، اور خصوصاً ان حالات میں خانوادے کے شیرازوں کا بکھرنا، بچوں کی جدائی، شوہر اور بیوی کا جدا ہونا، یہ انتہائی دردناک کہانیاں سننے میں آتی ہیں اور دیکھنے میں اور مشاہدے میں آتی ہیں۔ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی صورت سے تعلیمات قرآن، اقوال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات آل محمد کے ذیل میں ہم اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ آواز پہنچائی جائے اور جتنا ممکن ہو سکے طلاق کے ریشو کو کم کیا جائے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر آیات جو آئی ہیں اور شادی کا مقصد بیان کیا گیا ہے، میل و محبت، ایک دوسرے سے الفت اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو ختم کرنا، ان کو شیئر کرنا، خوشی کو بانٹنا، یہ اصل مراد ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی نوع آدم کا تسلسل قائم رکھنا ہے۔ ویسے تو یہ پروگرام بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے وسائل کے محدود ہونے کے سبب سے مجبور تھے۔ الحمدللہ المہدی ٹی وی کے ذریعے سے اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کو کریں اور کسی حد تک اپنے بہن بھائیوں کو اس آواز تک پہنچائیں۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اگر کسی بھی ریزن سے، کسی بھی وجہ سے بیوی کو یہ خطرہ محسوس ہو کہ شوہر ناراض ہو رہا ہے، وہ علیحدگی چاہتا ہے، یا ان میں جدائی کے اسباب ہو گئے ہیں، تو اس کے سد باب کے لیے ممکن ہے کہ ایسی صورت نکل آئے کہ صلح کرا دی جائے، اور ان میں اگر صلح ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا و رسول صلح کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے صلح جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے معاشرے کے اندر، کسی بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے، لڑائی اور جھگڑے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایون اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ واقعاً طلاق کی نوبت آ رہی ہے، تو اس میں بھی حکم قرآن یہ ہے کہ میل اور محبت کے ساتھ جدائی کی جائے، اس میں بھی لڑائی اور جھگڑے کا امکان نہیں ہے۔ عام طور کے اوپر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر کے شیرازے کے بکھرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں آپس میں ناراضگیاں، نفرتیں، لڑائیاں اور ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کا عزم ہوتا ہے، جبکہ وہ منزل تکمیل تک حالانکہ نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن پھر بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمارے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یقین ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے اوپر عمل کرو، ان کو اپنا حکم بناؤ۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب یا حضور نے صلح کرائی ہے
یا اگر ایسے امکانات ہوئے کہ نہیں اب طلاق ہی ہو رہی ہے تو وہ بھی میل و محبت کے ساتھ کہ دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے، دونوں کے راستے الگ ہو جائیں، اس میں بھی نفرت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ شریعت تو کہتی ہے کہ شوہر جو ہے بیوی کو گفٹ دے کر کے رخصت کرے، اور ایسے امکانات ہونے چاہیے کہ ممکن ہے جو عدت کا وقت رکھا گیا ہے اس میں دوبارہ سے یہ دونوں کے دونوں ایک ہو جائیں۔ بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں یقیناً، اور ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہیں یقیناً، اور اچھی سے اچھی تعلیم دلا رہے ہیں ہم یہاں پر، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو تعلیم کے بعد یا ایک اچھی لائف بنا لینے کے بعد، یعنی اچھی لائف سے مراد یہ اچھا گھر ہو، اچھا جاب ہو، ان سب چیزوں کے بعد جب وہ ازدواجی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو اس سے وہ بالکل لابلد ہوتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، نہ تو پیرنٹس اس طرف کوئی توجہ دلاتے ہیں اور نہ ہی وہ خود کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ شادی سے پہلے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دو مزاجوں کا ملنا آسان بات نہیں ہوتی، دو خاندانوں کا ملنا آسان بات نہیں ہوتی۔ قدرت نے ایک نکاح کے صیغے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی محبت دل میں ڈالی ہے، اور اب دونوں کی عادات کو ایک سانچے میں ڈھالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر خوشحال بھی ہیں، ان کی زندگی کامیاب بھی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ نہیں اپنایا وہ صرف اپنی انا میں رہے۔ ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے، میں اس موقع پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ اور ہے، اور ہمارا کلچر جو ہے وہ اور ہے۔ ہمارا تعلق ظاہر ہے ہندو پاک سے ہے، تو وہاں کا جو کلچر ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جب تک ہم اسلامی کلچر میں اپنے کو نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک کسی بھی مشکل کا حل نکلنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیں، اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ کب تک ہم فرار اختیار کریں گے اسلام سے اور قانون اسلام سے؟ جب تک ہم اپنے کو قوانین الہی کے مطابق نہیں ڈھالیں گے اس وقت تک کہ خوشحالی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ یہ چند روزہ خوشحالی جو ہم دیکھتے ہیں اس سے دل کا سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی کامیاب زندگی ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی۔ امت مسلمہ کے لیے جو مثالی زندگی بیان کی گئی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام سے عقد ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ رسول اللہ نے ملاقات کی ہے تو ایک دوست کے طریقے سے آپ نے سوال کیا، یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ آپ نے یہی جواب دیا، اللہ کی عبادت میں بہترین معین و مددگار۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تو ان کے لیے بھی یہی جواب دیا آپ نے کہ میں نے علی کو اللہ کی عبادت کرنے میں بہترین معاون و سرپرست اپنا جو ہے وہ پایا ہے۔ تو اگر وہی چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو اس سے بڑی نعمت ہمارے یہاں کچھ نہیں۔ آپ یہاں دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور کے اوپر معدوم ہوتی جا رہی ہیں اور رسم کہہ کر کے اس کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ کسی لڑکی کا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے تو آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب آپ نکاح کرنے کے بعد جو کچھ رسومات کہلاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر دلہن کے پیروں کو دولہا کے ہاتھوں سے دھلوانا اور اس پانی کو گھر کی دیواروں پر ڈلوانا تاکہ خیر و برکت کا سبب بنے، اور دلہن کے دامن کے اوپر دوپٹے کے اوپر جو بھی آپ کہہ لیں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب۔ کیوں؟ یہ رسم نہیں ہے
بلکہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ دلہن جو اب تمہارے گھر میں آئی ہے یہ خیر و برکت لے کر کے آئی. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں. عام طور کے اوپر ہمارے یہاں خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ کہ اس نکاح کی برکت سے جو ہے پروردگار عالم تم کو غنی کر دے گا. اب غنی جس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں وہ آ رہی ہے تو خیر و برکت لے کے آ رہی ہے. اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ تم ان کے پیر دھلوا کر کے اور گھر کی دیواروں کے اوپر جو ہے اس کو ڈلواؤ تاکہ یہ سبب خیر و برکت بن کر کے تمہارے گھر میں آئیے، سبب زحمت نہیں. اور اس کی پاک دامنی کے لیے دولہا کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے دامن کے اوپر نماز پڑھو کہ یہ اتنی پاک دامن ہے کہ اس کا دامن جو ہے وہ مصلح عبادت بنا دیا گیا تمہارے لیے. پھر کیا وجہ ہے کہ ایسی لڑکی کہ جس کے دامن کے اوپر نماز بھی پڑھی گئی ہو اور جس کے پیروں کو دھو کر کے خیر و برکت کا سبب بنایا گیا ہو، وہی چند دنوں کے بعد میں جو ہے منحوس قرار پا جائے، مختلف نام دے دیے جائیں اور لڑائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ ہماری کم عقلی کی دلیل ہے اور قوانین اسلامی سے دور ہونے کی نشانی ہے. اسلام نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہے کہ جس لڑکی کو لا رہے ہیں وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کے بھائی بہن ماں باپ وہ بھی ایک خانوادے کی فرد تھی. اب وہ خانوادے کو چھوڑ کے آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے ایک عظیم صدمہ ہے کہ بھائی بہن سب کے سب چھوڑ رہے ہیں اور ان سب کی محبتوں کو ایک شوہر کی محبت میں اللہ نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اب یہ آ رہی ہے تو اتنا پیار جتنا اس کو گھر میں مل رہا تھا شوہر کی طرف سے اتنا پیار ملنا چاہیے کہ اسے اب اپنے گھر والے یاد نہ آنے پائیں. لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں بہت کم ہونے لگا ہے. اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور جس وقت رشتہ کریں رشتے سے پہلے ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں. آج تو ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا کا ٹائم ہے اور زیادہ تر انٹرنیٹ کا جو ہے وہ رواج پا گیا ہے. انٹرنیٹ جو ہے ہماری زندگی میں ایسے داخل ہو گیا کہ اب سارے فیصلے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. میری گزارش ہے حال ہی میں جو طلاقیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ سب کی سب شادیاں صرف انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہوئی ہیں، جہاں صرف یا لڑکے لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے یا اس کی ایجوکیشن، بقیہ جو حالات ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسلامی قوانین کو انشاءاللہ ہم بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، مگر آپ حضرات بھی رشتہ کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب آپ کسی لڑکی کو پسند کریں لڑکے کے لیے یا لڑکے کو پسند کریں اپنی بچی کے لیے تو کیا کیا اصول شریعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور میرا یقین ہے کہ اگر ہم اصولوں کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں تو کبھی بھی نہ دھوکہ کھائیں گے اور نہ فیصلے غلط ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں ایک اس چیز کا بھی دخل ہے کہ شادی کے بعد زیادہ تر جو ہم لوگ اہمیت دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ صاحب ہنی مون کرنے کے لیے کہاں جانا ہے، شاپنگ کرنے کہاں جانا ہے، کس ہوٹل میں کھانا کھانا ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اب یہ جو دو مزاج ملے ہیں تو اس میں خدا و رسول کی رضا شامل ہے اور اب ہر وہ عمل ہونا چاہیے کہ جس سے خدا و رسول بھی راضی ہو اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں ہر معاملے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا وہ ہے کہ صرف قرآن کا بھی حکم ہے، یقیناً ہے، لیکن اس حکم کو کہاں لاگو کرنا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے، ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ مرد حاکم ہے، وہ جو چاہے کرے اور بس عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. عورت اور مرد دونوں کے دونوں برابر کے رائٹس رکھتے ہیں، برابر کے حقوق ہیں دونوں، اور برابر کے مشورت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ مرد نے جو حکم دے دیا بس وہی کافی ہے اور وہی ہمارے لیے. ظاہر ہے ہر آدمی اپنے فائدے کی سوچتا ہے تو اس لیے مرد بھی جو ہے وہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے اور اپنے ہی بارے میں ان قوانین کو استعمال کرتا وہ ہوتا ہے. اسی لحاظ سے عورتیں سوچتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ مرد ہے تو اب اس کا حق تو سب کچھ ہے
جس طریقے سے چاہے یہ ہمیں رکھے، بھوکا رکھے، جس حال میں بھی اس کی مرضی ہوگی اس کے مطابق زندگی گزارنا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بہترین زندگی دینے کا حکم ہے شوہر کے لیے، کیونکہ وہ اپنا خانوادہ چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، اپنا میل و محبت چھوڑ کے آ رہی ہے، وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو یقینی طور پہ بیوی بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائیں شادی کرنے سے پہلے، کہ شادی کے بعد اب ان کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اب ان کے لیے ایک نیا گھر بن رہا ہے جہاں کے اوپر ان کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ ظاہر ہے کہ ہندو پاک میں تو یہ ماحول تھا کہ بزرگ رہتے تھے، خاندان والے رہتے تھے، اور عام طور پہ شادیاں بھی خاندانوں میں ہوتی تھی، مگر اب جو جدید دور آ رہا ہے تو وہ خاندانوں میں وہ تو اب نام و نشان بھی ختم ہو گیا، اور کوئی اب سنتا ہی نہیں ہے۔ اب تو خود ہی سے بچے جو ہیں وہ رشتہ پسند کر لیتے ہیں اور ماں باپ کو پیش کر دیتے ہیں، بعضے تو شادی کرتے وقت بتاتے ہیں کہ اب ہم شادی کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ اختیارات ماں باپ کے ختم ہو گئے، اعز و اقارب کے ختم کر دیے گئے، جو انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین ہمیشہ اولاد کے لیے بہتری سوچتے ہیں، بہت کم ایسے ماں باپ ہوں گے کہ جو لالچ یا دوسری چیزوں میں ہوں گے، ورنہ جو اکثریت ہے وہ یقینی طور کے اوپر اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کرتی ہے۔ خدا اور رسول نے ماں باپ کا اختیار یہ رکھا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں جو ہے اولاد کو بھی شامل کرے، اور اچھے فیصلے اولاد کے حق میں کرے، اور جب اچھے فیصلے ہوتے ہیں تو نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے۔ اب عالم یہ ہے شادی بھی بچے خود کر لیتے ہیں، اور طلاق بھی سب کچھ ختم کرنے کے بعد میں آ کے بتاتے ہیں ہم نے ختم کر دیا۔ تو ایسی حالات میں ہر ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو شادی سے پہلے اس نئی زندگی کے لیے ان کو آمادہ کریں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ احتشام نقوی بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، کیسے مزاج ہیں بڑی آپ کے؟ خوشی ہوئی کہ آپ نے پروگرام شروع کیا المہدی ٹی وی پر، اور آپ بھی ہمارے ساتھیوں میں شامل ہونے لگے۔ آپ کی محبت ہے، یہ خوشی کی بات ہے، اور بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے، اور اس سے وقت کی ضرورت ہے۔ جی جی، تو ایک سوال ابھی آپ نے لینا شروع کیا ہے یا میں؟ نہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں آپ۔ میں یہ سن رہا تھا ابھی آپ نے ایک شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ دولہا جو ہے وہ دلہن کے پیر دھلاتا ہے، جی، اور اس کے دامن پہ نماز پڑھتا ہے۔ جی، یہ کافی دن سے زیر بحث یہ گفتگو ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے کلچر میں تو دیکھا ہے مگر مذہب میں اس کا کہیں سے ہمیں نشاندہی نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ بتا سکیں گے یہ شرعی چیزیں ہیں کہاں سے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے پروگرام میں اس کے مدارک وغیرہ پیش کروں گا میں آپ کو۔ اچھا، اس لیے کہ یہ کئی سالوں سے یہ کمیونٹی کے اندر بھی اور لوگ سوال کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ بات سنی ہے، دیکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کہیں ایسی چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے فرمایا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ نے عمل دیکھا ہے یا خود کیا بھی ہے؟ نہیں، وہ تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی ہیں، مگر یہ کہ اب ہمیں جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے کیا تو وہی صحیح بھی ہو، مگر یہ کہ اس کا اگر جواز آپ کہیں سے شرعی بتا سکیں۔ میں ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا، آئندہ ہفتے آج کے دن انشاءاللہ اسی پروگرام میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابھی یہ بھائی احتشام صاحب کا فون آ گیا، معذرت چاہتا ہوں، اور بہرحال آپ حضرات جو بھی سن رہے ہیں ان سے جو بھی سوال آپ کے ان مسائل سے متعلق ہوں آپ کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے جوابات آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں اور آپ کی رہنمائی کریں۔ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان تمام معاملات میں اپنے علماء سے رجوع کریں، اپنے بزرگوں سے رجوع کریں، تاکہ یہ گھر آباد ہوں۔ اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ دور کے اندر انتہائی
حساسیت پائی جاتی ہے اس موضوع کی، اور یہی نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کا سد باب کریں اور ان راہوں کو تلاش کریں کہ جس سے طلاق نہ ہونے پائے، کیونکہ طلاق ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ بے شک طلاق کا حکم ہے لیکن انتہائی مجبوری میں حکم ہے. حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے صلح کی. خدا اور رسول بھی چاہتے ہیں صلح، اختلاف ہو سکتا ہے گھر کے اندر، کیوں نہیں ہے، جب دو برتن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ہیں اور دونوں کی وہ ہوتی ہے، لیکن اس انتہا تک نہیں کہ زندگی کو ختم کر دیا جائے اور گھر کو مٹا دیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے در پہ ہوں. اس سے پہلے اگر آپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف بھی ہو تو اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں، اپنے معاملات کو اپنے ایسے افراد سے کہ جو آپ کو صحیح مشورہ دے سکیں اور صحیح طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں. یعنی تعجب ہوگا معمولی باتوں کے اوپر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں بہت آسان ہے طلاق کا وہ کر دینا. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ زمین و آسمان کانپتے ہیں جب کسی مومنہ کو طلاق آتی ہے، اور خدا و رسول کی اور ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے ان افراد کے لیے جو طلاق کا سبب بنتے ہیں. ان افراد کو پروردگار عالم عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے جو دوسروں کے گھروں کو آباد کراتے ہیں، کسی کی شادی کراتے ہیں اور کسی کے جھگڑے کو فیصلہ کر کے جو ہے ان میں صلح و آشی پیدا کرتے ہیں. ان کا بڑا مقام اسلام میں ہے. خدا اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی اس عظیم خدمت کو جو ہے وہ سراہا ہے. ماشاءاللہ ہماری قوم میں بزرگوں کی کمی نہیں ہے، ایسے افراد کی کمی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے رہنمائی کر سکیں. ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے اور جائیں گے تو بدنامی ہوگی. بدنامی کا سبب نہیں ہے، بلکہ جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے آپ جائیں ایسے افراد کے پاس جو آپ کو صحیح مشورہ بھی دے اور آپ کی صحیح رہنمائی بھی کرے. کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی، جو لوگ کورٹ کچہری میں گئے کیا ہوا، لاکھوں لاکھ ڈالر برباد کر دیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر کوششیں کی گئیں، نتیجہ کیا نکلا. اور پھر اس کے بعد میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو طلاق ہونے کے بعد بھی پچھتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. خاص طور سے اس وقت جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اگر چلیے کسی وجہ سے میاں بیوی الگ بھی ہو گئے تو ان بچوں کا کیا قصور ہے. جو بچے دوسروں کے بچوں کے ماں باپ کو ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے ہمارے باپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں. ان بچوں کو بھی خوشی کا حق ہے، ان بچوں کو بھی سر اٹھا کے چلنے کا حق ہے. جب خدا نخواستہ کوئی طلاق ہوتی ہے تو پورے خانوادے پہ اثر پڑتا ہے، پورے معاشرے کے اندر بدنامی کا سبب بڑھتا ہے. ہر آدمی شرم محسوس کرتا ہے، اور جب بچے سن شعور تک پہنچتے ہیں اور دوسرے بچوں کی خوشیوں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے. خود امریکن ماحول میں بعض ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ بچوں کی خاطر ماں باپ جو ہیں کافی عرصے تک الگ رہے اور بچوں کی خاطر ایک ہو گئے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان بچوں کو معاف کیجیے گا، ایک فون آ رہی ہے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہلول بات کر رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ بہلول بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تو بہت اچھا پروگرام ہے. جی اچھا، تو میں 2 سوال اصل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی کہ میں چونکہ یعنی کہ لگے شادی شدہ نہیں ہوں، تو اچھی یعنی کہ لگے ایک اچھی بیوی کے اندر کیا کیا یعنی کہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو اسلام کی روشنی میں ذرا آپ پلیز کا بتائیں. اور دوسرا سوال یہ کہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے جو مسلم فیملی لاز تھے تو اس کے اندر یہ شک تھی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. جی تو اس کا پلیز قرآن و حدیث کی جو ہے نا روشنی میں اس کا دیکھیے، ذرا واضح کر دیجیے. قرآن میں تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس سے یہ کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے دوسری شادی کرنے کے لیے. ملت فقہ جعفری کے اندر ایسی کوئی شک نہیں پائی جاتی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ پہلی بیوی سے اجازت لے تب دوسری شادی کرے. البتہ دوسری فقہوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے
کہ ان کے یہاں پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. میری نظر سے نہیں گزری، مگر یہ پھر بھی میں معلومات کرنے کے بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ آپ کو بتلا دوں گا کہ کس کس فقہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے. میری نظر سے یہ چیز ابھی نہیں گزری ہے، میں بھی سنتا ہی ہوا آیا ہوں کہ دوسری فقہ کے علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے لحاظ سے جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لی جائے. فقہ جعفری میں کوئی ایکچولی پاکستان میں امپلیمنٹ ہے، یعنی کہ تعزیر ہے، شریعت نہیں ہے. تو میں اس سلسلے میں وہ تعزیر اسی لحاظ سے بنائی گئی. نظریاتی کونسل میں زیادہ تر افراد جو ہیں دوسری فقوں کے ہیں، تو اس بنا کے اوپر ممکن ہے کہ ایسا وہ ہو اور وہ بنا دیا گیا ہو. مگر یہ کہ وہ تعزیرات بھی ظاہر، جب اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو اس میں علماء اور ججز جو ہیں وہ سب کے سب اسکالرس ہیں، تو اسی لحاظ سے انہوں نے اسی بنیاد کو اپنے فقہی طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ پیش کیا ہوگا. انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیے کہ یہ یعنی کہ کہہ لیں کہ اسلام کے مطابق نہیں، لہذا اس کو خارج کیا گیا مطلقہ لاء سے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جو آپ کا پہلا سوال تھا، ظاہر ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر ہم لوگوں نے یہ یاد کر لیا ہے کہ 4 شادی کی اجازت ہے، ہم دوسری شادی جب چاہے کر لیں، تیسری شادی جب چاہے کر لیں. لیکن جو پہلی شادی کے اصول ہیں اور قوانین ہیں ان کو ہم نے بھلا دیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی شادی جو آپ نے کی ہے، پہلی بیوی کے لیے اس کے اخراجات، اس کا گھر اور اس کے مکمل اخراجات جو ہے وہ آپ پورے کریں، اس کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کریں. اس کے حقوق اور اس کے اخراجات پورے کرنے کے بعد آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے، آپ کے پاس پیسے کی گنجائش ہے. دوسری شادی کر کے آپ کو یہ حق نہیں ہے، اگر وہ بیوی راضی نہیں ہے تو اس گھر میں آپ نہیں لا سکتے، اس کو آپ دوسرے گھر میں رکھیں اور عدل و انصاف ان کے درمیان میں قائم کریں، تب تو جائز ہے. ادروائز دوسری شادی بھی جائز نہیں ہوگی. فقط یہ دیکھ کر کے کہ ہمیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے ہم دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، ایسا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ناظرین کرام کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں اس سلسلے میں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ ہم قرآن اور احادیث پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں اس پروگرام کو کامیاب بنائیں اور ہر ایک تک، ہر اپنی بہن اور بھائی تک یہ آواز پہنچائیں کہ اگر ان کے کوئی مسائل ہیں تو خدا کے لیے اپنے معاملات کو معاف کیجیے گا. ہلو، جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی میں قاسم بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. آپ کی محبت ہے. جی میرا ایک کوشچن تھا جی. کہ جو پیرنٹس بہت دیر کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچی کی شادی کرنے کے لیے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیر کرنی نہیں چاہیے. جی اصول ان کو اگر وہ جلدی ان کو آپ کیا بولیں گے کہ جلدی ان کی شادی کریں؟ یہاں کے ماحول اور اس کے لحاظ سے ویسے تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو جتنی جلد ممکن ہو ان کی شادی کا انتظام کیا جائے، اور جتنے شادی کی اس نے آدھا دین اپنا محفوظ کر لیا. اور یہاں کے کلچر اور یہاں کے ماحول کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو بچوں کی شادی کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ وہ ایک اچھی راہ کے اوپر چلیں اور بے راہ روی سے محفوظ ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے جو بھی معاملات ہوں، صرف یہی نہیں کہ خالی طلاق کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کا اختلافی مسئلہ ہو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کا بہترین حل جو ہے صلح و آتشی میل و محبت سے ہے کہ آپ 2 آدمیوں کو لے کر کے بیٹھ جائیے. اگر آپ اپنے معاملات کو خود طے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خود ایسے افراد کو جو آپ کو مفید مشورے دے سکے اور آپ کے درمیان عدل سے کام لیتے ہوئے آپ کی مدد کر سکے، ان افراد سے. آپ ایسے افراد کے لیے کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو لیں یا کسی کے پاس جائیں، یہ دعوت عام ہے. آپ جن کے بارے میں سمجھتے ہوں کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل کرا دیں گے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہماری قوم میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ سے یہاں نیو جرسی میں یا دیگر شہروں میں بھی تجربے کار اور بزرگ حضرات مومنین اور مومنات پائے جاتے ہیں جو آپ کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں اور آپ کی مشکلات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کے تجربے بھی ہوتے ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سید علی رضا شاہ راچیسٹر نیو یارک اپ اسٹیٹ سے بول رہا ہوں. آپ کی محبت ہے، حکم فرمائیں. حافظ صاحب میں بہت خوش ہوا ہوں کہ کم از کم ہمارے ٹی وی کے اوپر اس عنوان سے جو کہ آج کل کی بڑی ضرورت ہے اور آپ نے ایسے پروگرام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور لوگوں کو وہ تمام باتیں جو کہ نہیں علم ہوتی ہیں ان کو وہ بتائیں گے سو دیٹ اپنے خاندانی جھگڑوں میں اپنے خاندانی حالات میں وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اصلاح کر سکے. خداوند کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. الہی آمین. آپ کی محبت ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی. کافی عرصے سے ڈاکٹر سخاوت صاحب قبلہ سے اور ہمارے دیگر علماء سے بات چیت چل رہی تھی کہ اس موضوع کو ہم لوگ شروع کریں. الحمدللہ المہدی ٹی وی شروع ہوا تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم اپنی آواز کو عوام تک پہنچائیں اور قوم کی خدمت کرنے میں ہم لوگ پیش ہوں اور تاکہ اور یقین ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سے مسائل حل ہوں گے اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں جب اس طرف توجہ دیں گے تو طلاق کا ریشو بھی کم ہوگا اور جو دیگر اختلافات ہیں ان میں بھی معین و مددگار ہوں گے. بہت بہت قبلہ صاحب پرابلم ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں میں ایک انا کا مسئلہ ہوتا ہے. بیوی کہتی ہے میں نہیں جھکوں، مرد کہتا ہے میں نہیں جھکوں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اپنے حقوق کا جو شرعی حقوق ہے ان کا وہ علم نہیں ہوتا. بے شک اس کی وجہ سے یہ تمام باتیں جو ہیں جی یہ ہوتی ہیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وجہ فرمایا آپ نے. بالکل یہی واضح ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ انڈو پاک میں عورت کا بعض علاقوں میں تو جوتی جیسا مقام ہے، اللہ معاف فرمائے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بچی کے لیے کہا ہے کہ وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. سمجھے نا. بے شک بے شک. عورتوں کے حقوق جو ہمارے اسلام نے بتائے ہوئے ہیں وہ خدا کرے ہم لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے وہ پھولوں کا گہوارہ بن سکتا ہے. ہمارا یقین ہے کوئی بھی جد و جہد جو ہے پروردگار عالم رائے گا نہیں کرتا اور یہ تو ظاہر ہے اس کے دین کا کام ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اور ہم ہر بھائی تک یہ آواز پہنچائیں گے اور ان کے اختلافات کو ختم کرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور یقین ہے کہ تعلیمات آل محمد اور قرآن مجید اور حضور کی تعلیمات جو ہیں وہ یقینی طور کے اوپر معین و مددگار ہوں گی ان کے لیے اور ان کی زندگی میں وہی خوشگواری آئے گی جو آنا چاہیے اور جو خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے. بالکل قبلہ صاحب ایک چیز کا تو میں بھی آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کیونکہ میں نے ابھی پروگرام مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کم از کم مرد اور زن کے جتنے بھی واضح حقوق ہیں جو کہ شرعی طور پر اسلام نے جناب ہمارے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور السلام نے بتائے ہوئے ہیں ان کی ذرا اچھی سے جیسے بھی کوئی اگر 1 2 3 4 ایپیسوڈ دیکھیے چونکہ آج یہ ہمارے پروگرام کا آج یہ پہلا دن ہے. آج سے ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہر ٹیوزڈے کو یہ پروگرام ہمارا ایپیسوڈ آتے جائیں گے اس میں 1 1 2 2 کر کے کوئی ایک عنوان رکھ لیجیے گا اور وہ سارے بتائیں. ہم تمام حقوق جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں بیان کریں گے. مردوں کو بھی شرعی حقوق، عورتوں کو بھی شرعی حقوق، اولاد کے بھی حقوق، والدین کے بھی حقوق، اس پر انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. الہی آمین الہی آمین. ہمارا ڈاکٹر سخاوت صاحب کے لیے اور وسیم آباد صاحب کے لیے جنہوں نے اس نیک کام کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور خداوند کریم ان کی صحیح کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. الہی آمین. اور آپ کی توفیقات میں زیادہ فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ فون کرنے کا. تو برادران ایمانی جو ہم گفتگو کر رہے تھے ظاہر ہے کہ مختلف حضرات کے آج پہلا دن ہے پروگرام کا تو فون کوئی مبارکباد کے لیے کرے گا، کوئی کسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے کرے گا. احساس سب کو ہے
چاہے وہ امام بارگاہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ٹرسٹی ہوں، یا قوم کے دیگر حضرات ہوں، اور یا خود والدین ہوں، یا خود صاحب معاملہ ہوں، احساس سب کو ہے اور پیاسے سب ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ پیاسے کنویں تک جائیں یا پانی ان تک پہنچایا جائے۔ ہم کوشش کریں گے حتی الامکان اپنے وسائل اور اپنے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جتنا بھی کوشش ہے وہ اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، مگر آپ کا تعاون بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کم سے کم وقت نکال کر کے اس پروگرام کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم بہتر ہے تو ہم اس ٹائم پر شروع کریں گے، اگر آپ اور اس کے علاوہ کوئی اور وقت بیان کریں گے تو ہم اس پہ بھی اپنے اس پروگرام کو لے جا سکتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہر فرد اس پروگرام کو دیکھے اور ان چیزوں کو نوٹ کرے جو چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس تعلق سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ بالکل پیش کریں۔ اگر ہم فوری جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم آئندہ کے پروگرام میں آپ کے سوالات کا جوابات دیں گے، نوٹ کر کے رکھیں گے کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا، اور اس کا آپ کو تسلی بخش جواب جو ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم ضرور پیش کریں گے۔ اس پروگرام میں آپ بالکل قطعی طور پہ شرم اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجیے گا۔ جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے، بے شک آپ کوئی نام نہ بتلائیں جن سے متعلق آپ سوال کر رہے ہو، مگر آپ سوال ضرور کریں۔ بہت سی جگہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر و بیشتر آپ کو وہ چیزیں کتابوں میں ملیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو ذر جو ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے کہ اگر آج کسی سے بیان کیا تو وہ یہ کہے گا کہ اچھا جناب ابو ذر کو یہ بات ہی نہیں معلوم تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، معلوم سب کچھ تھا، صرف وہ افراد جو نہیں جانتے ہیں ان کو پیغام رسول، پیغام خدا جو ہے حضور کی زبان سے ان تک پہنچ جائے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا نام لے کر کے ان چیزوں کو بیان کرتے تھے، تو کیا حضرت علی کو نہیں معلوم تھی؟ بالکل معلوم تھی، مگر مقصود وہ افراد جو شرم محسوس کر رہے ہیں سوال کرنے میں یا پیغام سننے میں، ان تک وہ بات پہنچ جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کرنے والے جو ہیں شرم محسوس کر رہے ہیں خود، تو آپ ان کے لیے جو ہے سوال کر سکتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سائل کی حیثیت سے آپ سوال کریں گے اور ہم کوشش کریں گے پورے طریقے سے آپ کو جواب دیں، تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ایک بہترین اسلامی زندگی بنا سکیں اور اسلامی ماحول میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں۔ زمانہ کتنی ترقی کر جائے، حالات جو چاہے ہو جائیں، ایک دن یاد رکھیے کہ اپنے مالک کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ان کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اگر ہم یہ کہہ کر کے پیچھے چھڑا لیں کہ صاحب لڑکے لڑکی نے خود شادی کر لی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، نہیں، ہر ماں باپ ذمہ دار ہے۔ جب ان کو نصیحت کرنے کا وقت تھا ہم نے نصیحت نہیں کی، جب وہ وقت گزر گیا تو اب ظاہر ہے کہ اب نصیحت کا اثر کیا ہوگا۔ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، بہت وقت باقی ہے، ٹھوکر لگ کے انسان کو عقل آتی ہے، سبق ملتا ہے، لہذا ان کی زندگی کے معاملات کو ایک دوست کی حیثیت سے، نہ ایک حاکم کی حیثیت سے، نہ ایک حکم چلانے والے کی حیثیت سے بیان کیجیے، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے، رفیق کی حیثیت سے اس کو جو ہے پوچھیے اس کے معاملات کو، کیا ٹینشن ہے، کیا جس طریقے سے آپ اس کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، تم کیا بننا چاہتے ہو، اس وقت پڑھائی کا حال کیا ہے تمہاری، کون سے کالج جا رہے ہو، کہاں رہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اسی طریقے سے اس ازدواجی معاملات میں بھی آپ ان سے مشورہ کریں کہ شادی کا کیا پروگرام ہے تمہارا، کس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ جب آپس میں مشورہ داری، وہ پہلے والا زمانہ گیا کہ ماں باپ نے یا دادا دادی نے رشتہ کر دیا، ہو گیا، مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ جب آپ بچوں کو اپنے مشورے میں شامل کریں گے ان کی قسمت کے بارے میں تو ان کو بھی خوشی ہوگی اور انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو معاف کریں گے، وقت ضرور لگے گا۔ ایک مرتبہ فون اور آ رہا ہے۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا سید علی حیدر آبادی صاحب کا پروگرام چل رہا ہے؟ جی میں بول رہا ہوں۔
اچھا، اور صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا ہے، میں ڈاکٹر اندلیب بات کر رہی ہوں. جی جی. اور حقوق جو میاں بیوی کے حقوق پہ آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ٹاپک اتنا آج کل یہ ویلڈ ہے اور اس پہ بہت بات ہونی چاہیے. میں نے بھی اس پہ 2 پروگرامز کیے. ایک سوال جو خواتین بہت زیادہ مجھ سے کرتی ہیں، وہ سوال میں جواب دینے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھوں کہ جو بیٹے ہیں یعنی مرد جو بھی ہیں، ان کی مائیں کبھی ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں اور احساس فرمانبرداری کا ان کے اندر پیدا کر کے یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرے اور باقی جو بہن بھائی ہیں اور باقی جو فیملی ہے اس کے حقوق زیادہ ادا کرے. تو اس میں بہت ساری خواتین نے یہ مجھ سے سوال کیا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے صاحب علم ہے، عالم ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے بھی یہ میں اس کا جواب چاہوں گی کہ وہ خواتین کیا کریں جن کے شوہر ماں کی سنتے ہیں اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے. تو اس میں بیوی کیا کرے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، احترام کرنا علیحدہ چیز ہے اور حق کی ادائیگی علیحدہ چیز ہے. بھائی بہن اور دوسرے اعزاء و اقارب کا حق جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. بیوی کا حق جو ہے واجب ہے، خدا و رسول نے اس کو واجب کیا ہے. جس کو تم شادی کر کے لائے ہو اس کے اخراجات اٹھانا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا شریعت نے واجب کیا ہے، اور ترک واجب جو ہے گناہ ہے. اس کے اگر حقوقوں کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا و رسول کو ناراض کر رہا ہے. وہی بھائی بہن اور ماں باپ جو ہیں اس کو دلہن بنا کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ حق واجب کیا ہے اس کے اوپر جو ہے، اور اس واجب کو ادا کرنے کے لیے حکم خدا و رسول نے دیا ہے، اور خدا و رسول کے حکم کی مخالفت کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ماں باپ کا احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے، بڑے بھائی اور بڑی بہن کا احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر ان کے حقوق کا ادا کرنا اتنا واجب نہیں ہے جتنا پہلے اس کے لیے ہے. حکم یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے بھی مجالس میں سوال ہوتا ہے کہ اگر ماں بھی بھوکی ہو اور باپ بھی بھوکا اور بیوی بھوکی ہو تو پہلے کھانا کس کو کھلائیں؟ تو حکم شریعت یہ ہے پہلے بیوی کو کھانا کھلاؤ، اچھا، اس کے بعد دوسروں کو کھانا کھلاؤ. اور اگر خود اپنی منزل آ جائے کہ اب خود بھی بھوکا ہے اور ماں باپ بھوکے ہیں تو اب حکم ہے کہ پہلے ماں باپ کو کھلاؤ پھر خود کھاؤ. اچھا، خیر فرمایا آپ نے. تو بیوی کا حق جو ہے وہ واجب کیا ہے خدا اور رسول نے. آپ کی محبت ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. دوستو اور عزیزوں، میری گزارش ہے آپ سب سے، جیسا کہ بار بار کر رہا ہوں میں، کہ اس پیغام کو پہنچانے میں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کریں. خدا و رسول بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے. پروردگار عالم آپ کو سب کو سلامتی عطا فرمائے اور بحق محمد وال محمد ہر مشکل کو آپ کی آسان فرمائے. بہترین راستہ ہمارے لیے جو ہے وہ خدا و رسول کا راستہ ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں حیات دی ہے اور اس نے ہمیں ظاہر ہے کہ شادی ہوئی ہے تو یہ بھی اسی کے اسباب فراہم کیے ہوئے ہیں. آگے اولاد عطا ہوئی یہ بھی اس کا عطیہ ہے. بیٹی ہو یا بیٹا یہ پروردگار عالم کی عطا ہے اور انہی کی قسمت سے ہم کو رزق بھی مل رہا ہے. تو ہم اپنے معاملات کو جو ہے خدا و رسول کے اوپر طے کریں، ان کے اوپر چھوڑیں اور وہ بہترین رہنمائی ہمیں کریں گے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے علماء پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہر علاقے میں عالم موجود ہیں. آپ کو جن کے پاس جانا آپ کے لیے آسان ہو ان کے پاس آپ جائیں اور اپنے مسائل کو بے جھجک ان کے سامنے پیش کریں. یا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کروں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں اور ابھی شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ قباء کا وہ علاقہ جو آج بھی شہر مدینہ سے باہر ہے، جب آپ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں شہر مدینہ میں تو آپ کو اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھیں یا اختصار کریں، لیکن مسجد قباء میں نماز جو ہے وہ قصری پڑھی جاتی ہے. حضور نے جب وہاں پر قیام کیا تو اب لوگوں میں ہر انصاری یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر حضور جو ہے قیام فرمائے. ایک مرتبہ نوٹ کیے. ہلو، السلام علیکم مولانا، میں مرزا پینسلوینیا سے عرض کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ
नाफरमान बीवी के लिए अल्लाह ताला का क्या फरमान है कि उसका जो ठिकाना है वो क्या है और क्या उसके अमाल जो है वो कबूल होते हैं। मुझे किसी ने कहा है कि शबरात वाले दिन भी सबके अमाल कबूल हो जाते हैं लेकिन नाफरमान बीवी के नहीं होते। तो प्लीज इस पे जरा रोशनी डालिए। मसला बड़ा, बहुत शुक्रिया। एक लिहाज से मसला आपका बड़ा मुश्किल है। अब ये देखना होगा कि नाफरमानी किन हालात में है, किन चीज़ों में है। इसलिए कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारी हर आवाज़ के ऊपर बीवी लब्बैक कहे, हमारी हर अदा पर बीवी कुर्बान हो। अगर हमारी मर्जी के खिलाफ बीवी जा रही है तो वो नाफरमानी शुमार होती है। जी, इताअत के शौहर की इताअत के सिलसिले में शौहर की इताअत जो है, जो इस्लाम ने बयान की है, उस लिहाज से वो इताअत मुख्तलिफ हो जाती है। ख्याल फरमाया, दीनी अहकामात मिसाल के तौर पर अगर शौहर जो है वो शौहर के हुकूक अगर जो है ज़ाय नहीं हो रहे हैं और वो मामलात ऐसे हैं जिसमें इताअत वो हो, तो मसला सबसे बड़ा इताअत का है। इंशाअल्लाह आइंदे हफ्ते हम इस मौजू के ऊपर आपको जवाब देंगे कि इताअत क्या है और किन किन उमूर के अंदर वो मुखालिफत नहीं कर सकती है। और वो मुखालिफत अगर उन उमूर में होती है तो खुदा के यहाँ वो लायक अज़ाब होगा और उसका कोई भी अमल जो है काबिल कबूल नहीं होगा। मगर वो फहरिस्त हम आपको इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में पेश करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, चंद लम्हे हमारे पास रह गए हैं और कि जब हुजूर तशरीफ़ लाए हैं तो ज़ाहिर है कि हर अंसारी अपने घर ठहराना चाहता था। तो हुजूर ने इस चीज़ को महसूस किया कि मुमकिन है ज़बान के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से लोगों में इख्तलाफ हो, तो आपने एक नया रास्ता अख्तियार किया। उन सब से कहा कि इस ऊँट की महार को छोड़ दो, इसको कोई बहका नहीं सकता, इसको कोई जो है वो समझा नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से जहाँ बैठ जाएगा वहाँ मेरा क़याम होगा। आपने अगर कभी मैसेज ऑफ इस्लाम के नाम की मूवी देखी हो तो उसमें आप देखेंगे ऊँट जो है वो हर एक के घर को झांकता है और जनाब अय्यूब अंसारी के घर पे आके ठहर जाता है। हुजूर वहाँ क़याम फरमाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो वहाँ हुजूर से मिलने नहीं आते, कुछ मसाइल हैं जो भी कुछ इख्तलाफ हो, तो सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि लोगों में मुमकिन है कुछ इख्तलाफ हो और यहाँ ना आना पसंद करें, आपने मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने ही के लिए नहीं है, बल्कि आपके तमाम उमूर वहीं पर अंजाम दिए जाएंगे, वहीं आकर के जो है वो बात होगी, ताकि क्योंकि ये खुदा का घर है, यहाँ आने में किसी को आड़ नहीं होगी, किसी को तकल्लुफ़ नहीं होगा। और वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद में ख़ुद भी हिस्सा लिया, मस्जिद को तामीर कराई और वहीं तमाम मामलात को तय करना शुरू किया। जब मदीने में तशरीफ़ ले आए तो मदीने मनव्वरा में जो मस्जिद नबवी के नाम से है वो तामीर हुई और उसी मस्जिद में कौम के तमाम मामलात तय होते थे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा मरकज़ नहीं है कि जहाँ के ऊपर 24 घंटे कोई आलिम बैठे और आपके मसाइल को हल करे। न कोई ऑफिस ऐसा है जहाँ 24 घंटे उलमा बैठें और आपके मसाइल को हल करें। परवरदिगार हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी मसाजिद के माहौल को ऐसा बनाएं, अपनी इमाम बारगाहों के माहौल को ऐसा बनाएं और एक ऐसी जगह हम लोग कायम करें कि जहाँ के ऊपर आप भी बेतकल्लुफ़ के साथ आएँ और आकर के मुलाकात करें और अपने मामलात को तय करें और हमको भी जो है वो सुकून मिले और आपको भी सुकून मिले। परवरदिगार आलम इस ज़माने ग़ैबत इमाम में हम सब को दीन इस्लाम के क़वानीन की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस जहान में अमन व अमान को कायम व दायम फ़रमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आमान व अंसार में हम सब का शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इंता अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत उम्दा खाने में